وتعذب عنه عفو تفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وسلم من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها وظل وحرك وحوى وصف عباد الله بالابتسام بالتقوى فإنه العبد المدين ورسول الصلاة مبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع والناظر وإن كنتم في بلد المشاهدة إن الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظافۃ من الایمان. پیغمبر اکرم آجے قبلہ حضور آجے صلوات پڑھ دیجئے محمد. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظافت جو ہے یہ ایمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے جو ہے نظافت کے لیے جو ظاہری نظافت ہے اس میں بہت زیادہ زور دیا ہے کہ انسان جو ہے صوم و صلاۃ کے پابندی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ارد اور گرد جو ہے نا راہ کو تمام چیزوں کو صاف اور ستھرا رکھے. اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اگر جو ہے کسی گندگی کی وجہ سے بیماری پیدا ہو جائے، مثلا جو ہے کھانا کھایا ہاتھ میں جو ہے چکناہٹ لگی ہوئی ہے تو پھر چاہیے کہ پہلے چکناہٹ کو دور کر لے، صابن سے دھل لے، چکناہٹ کو دور کر لے، یا منہ وغیرہ میں جو ہے اس طریقے سے ہے نا رضا چکناہٹ وغیرہ ہو برش وغیرہ کر لے، مسواک کر لے تاکہ یہ چیزیں جو ہے دور ہو جائے. لیکن جو ہے اگر ہاتھ میں چکناہٹ طری ہے اور اسی طریقے سے سو گیا، اب اس کی وجہ سے اسے کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار جو ہے وہ خود ہے. یہ ہے کہ تمام جو ہے یہ چیزیں ہوں، جو بھی گندگی کثافت ہو، انسان جو ہے اسے دور کر لے، ہے نا. ظاہری طہارت اور معنوی جو ہے جو طہارت ہے. اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو، ہے نا، باوضو سو، اور سونے سے پہلے تلاوت کر لو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو، ہے نا. توحید پڑھ کے سو تاکہ پوری رات جو ہے عبادت میں شمار ہو، ہے نا. اور یہ روح جو اللہ کی طرف جاتی ہے، اگر جو ہے ادھر سفر کرنا ہو تو تلاوت قرآن کے ساتھ ہو اور طہارت کے ساتھ ہو. تو صفائی کے بارے میں اس طریقے سے اسلام نے زور دیا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے اسے بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن جو ہے وہ بہت بڑا اثر کرتا ہے. مثلا ایسا بھی ہوتا ہے کالر جو ہے معلوم ہوا کہ گندی ہے، میل لگے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ جسم سے ہے نا بدبو پیدا ہو رہی ہے، لباس سے بدبو پیدا ہو رہا ہے، پسینے سے بدبو پیدا ہو رہا ہے، موزہ جراب پہنے ہوئے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ بدبو آ رہی ہے. تو ظاہراً تو اس کے نگاہ میں جو ہے بڑا معمولی ہے نا، معمولی ہے، لیکن اس کا اثر کتنا بڑا ہوتا ہے. اس کا اثر جو ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چلیے 1-2 بار اگر جانے دے تو پھر انسان جو ہے اس سے نفرت پیدا کرنے لگتا ہے، اس سے جو ہے نفرت ہو جاتی ہے. اگر جو ہے گندگی میں ہے اس طریقے سے تو ظاہر سی بات ہے انسان سوچ رہا ہے نا معمولی ہے، لیکن جو ہے یہ جتنا بڑا عمل ہے. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے نا شیشہ آئینہ دیکھ کر جو ہے وہ سفر کرتے تھے. یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم موجود تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال جو ہے بکھرے ہوئے تھے. کچھ ہوتے ہیں نا خشک مقدس، ہے نا، خشک مقدس ہے نا، لیکن یہ نہیں ہے نا انسان جو ہے اپنے آپ کو مقدس بنے ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ طہارت کا
خیال نہیں کر رہا ہے. تو بیٹھا ہوا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے. رسول اسلام متوجہ ہوئے. رسول اسلام نے کہا کہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے تم اپنے بال کو سنوار لو, یعنی کنگھا کر لو, بال کو جو ہے سوال لو. دیکھیں آپ کتنا جو ہے حکم, اسی لیے جو فضیلت ہے کہ اگر انسان چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے نا, کہمس نے جب سوال کیا تھا تو امام نے فرمایا کہ جو شخص روز جمعہ داڑھی موچ کو ہے بنوا رہا ہے, کسوارا داڑھی موچ مطلب جو ہے واضح ہوگی بات نا. تو امام نے فرمایا کہ اس کا جو ثواب یا جو فضیلت ہے, امام نے فرمایا کہ پہلی چیز جو ہے یہ ہے کہ اسے جو ہے پاگل پن کی بیماری نہیں ہوگی, نسیان کی جو ہے بیماری نہیں ہوگی, اور دوسرے جو ہے اس کے آنکھ میں بھی پرابلم نہیں ہوگا, اور دیگر جو داغ ہوتا ہے اس سے بھی محفوظ رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے ایک چھوٹا سا عمل کر رہا ہے, لیکن جو ہے اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, لہذا جو ہے اس عمل کو انجام دے رہا ہے. محمد اور آل محمد کی ہے نا جو سنت ہے اس پہ عمل انجام دے رہا ہے, اس نیت سے کر رہا ہے. روایت میں یہ ہے کہ اگر ناخن روز جمعہ ترشوائے تو ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب ملے گا. تو دیکھیں کس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جب گھر سے نکلو تو ایسا لباس جو ہے پہن کے نہ نکلو کہ جس سے جو ہے غربت جھلک رہی ہو. یعنی امام نے فرمایا کہ دو لباس جو ہے ہونا چاہیے. ایک جو ہے گھر کے اندر جو پہنتا ہے عام لباس جو پہن رہا ہے, ایک لباس جو ہے مثلا مجلس میں جا رہا ہے, محفل میں جا رہا ہے, دیگر جگہ جو ہے اس طریقے سے بازار میں جا رہا ہے تو باہر نکل رہا ہے مجلس یا محفل میں, تو اس کا لباس جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ غربت جو ہے جھلک رہی ہو. صاف ستھرا لباس جو ہے, دیکھیں قیمتی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ نہ ہو, کسی کے پاس ہے بہت قیمتی لباس پہن رہا ہے, لیکن جو ہے صاف اور ستھرا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلو. اور امام نے فرمایا کہ صوم و صلاۃ کا پابندی کے ساتھ اس کے بعد جو دیگر فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے صاف صفائی جو ہے گلی اور کوچہ سڑک روڈ اس کا جو ہے خیال رکھو. ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ کیلا کھائے اور راستے میں روڈ پہ چھلکا پھینک دیا ہے نا, کوئی چیز کھائے ہے نا, کلنگر کھائے ہے نا, آم کھائے, چھلکا جو ہے یوں ہی پھینک دیا, معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے مکھی اور مچھر جو ہے وہ ارد گرد جو ہے بنا رہے ہیں لگے ہوئے. تو اس کے ذریعے جو ہے آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بہت سی چیزیں ہیں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے, لہذا جو ہے انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہے کہ کوئی چیز بھی ہو روڈ پر پھینک دے. کھانا بھی بنائے تو اسے روڈ پہ نہیں ڈالنا چاہیے, روڈ پہ جو ہے نہیں ڈالنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا جو ہے انسان توجہ نہیں دے رہا ہے, مثلا جو ہے نالی بچ گئے نا, کھول دیا ایسے ہی ہے نا, سڑک پہ پانی بہ رہا ہے. بہت سے افراد جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ چھت کے اوپر جو ہے پانی ڈال رہے ہیں, دھل رہے ہیں, اور راستے سے جو گزر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے چھینٹیں پڑ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اس پہ توجہ دے. اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ جہاں جو ہے روح کی طہارت باطنی طہارت ہے, وہی جو ہے ظاہری طہارت ہے.
ظاہری طہارت کا. اب اگر جو ہے انسان اس پہ توجہ دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک جو ہے عجیب خوشبو تو محسوس کرے گا نا. دیکھیں اگر سال کا اور ایسی چادر ہو کہ اس سے بدبو آ رہی ہو اس پہ لٹا دیجیے, اور ایک چادر ایسی ہو جو پاک صاف خوشبو آ رہی ہو, تو اب بتائیے کہ وہ جو ہے اثر کرے گا یا نہیں ہے. ایک بچہ جو ہے اگر لیٹا ہوا ہے پاک صاف جو ہے چادر ہے خوشبو آ رہی ہے تو پھر کیفیت جو ہے اس کی اور ہوگی. اسی لیے روایات میں یہ بھی ہے, رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو لگاؤ, اور نہیں تو کم سے کم جو ہے روز جمعہ خوشبو لگاؤ. اور روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے گلاب کا پانی ہے نا, گلاب کے پانی سے اگر روز جمعہ اپنے چہرے کو دھلے گا تو اس کا چہرہ جو ہے بارونق ہو جائے گا. لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ظاہری اور باطنی ہے نا دونوں پہ توجہ دے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں پناہ کرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغضبت بسطين يدين بالرحمة. سبحان من يكلف نفسا إلا دون عصيان السيئات لم يجاز بها. سبحان نشهد أن محمد لا تقبل العباد بمصدر علمه, ونشهد أن محمد النبي وحبيبه سليم وشفيع المذنبين وأسعد رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حب لی من الصالحین. سورہ صافات میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے, اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہمیں جو ہے اولاد دے صالح. اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو دعا کی ہے, جو موقع تھا, اور ایسے موقع پہ اولاد نہیں ہوتی, تو ظاہر سی بات ہے دعا کی, پروردگار نے جناب اسماعیل کو دیا. یہ قدرت الہی ہے. اگر پروردگار قدرت الہی چاہ رہا ہے تو سوکھا درخت بھی ہو تو وہ پھلدار ہو جاتا ہے. اور ایسے موقع پہ ہے نا ضعیف ہے, لیکن پروردگار جو ہے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا. جناب اسماعیل پیدا ہوئے اس دنیا میں, اب سمجھ لیجئے کہ اس قابل ہو گئے جناب اسماعیل پہ چلنے پھرنے لگے, اور جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. سب آپ کے ذہنوں پہ خواب دیکھا. اس کے بعد جو ہے بتایا جناب اسماعیل سے. جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ جو ہے اس حکم پہ عمل کیجئے. تو جناب
ابراہیم نے خواب دیکھا. تو دیکھیں قرآن مجید میں 5 جگہ خواب کا ذکر ہے. ایک تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, اور دوسرا خواب انہی کی نسل سے, انہی کی ذریت سے جو خواب دیکھا وہ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. جو خواب دیکھا اور اپنے بابا سے بیان کیا ہے نا, کہ آسمان کے در کھل گئے ہیں ہے نا, اور تمام جو ہے صحرا درخت یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک نور سے آتے ہیں, اور بیان کیا کہ ہم نے ایک آبا رضا اڑی ایسا نور کہ جس کی وجہ سے تمام جو ہے زمین اور آسمان پہ حاضر باغ ہے. تو خواب دیکھا, بیان کس سے کیا؟ اپنے پدر بزرگوار سے جناب یعقوب سے بیان کیا. اس خواب کی تعبیر جناب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے, معلوم تھا, لیکن جناب یعقوب نے کہا, کیا کہا بیٹا اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا, اور خاص طور سے اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان جائیں گے تو پھر ان کے اندر جو ہے حسد پیدا ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا, یہ قرآن کے رخ سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان جو ہے نا خواب کی تعبیر بیان کرے تو پھر جو ہے تعبیر بہتر بیان کرے. تو یہ خواب یہ, اور دوسرا جو قرآن میں ذکر ہے, ایک دوسرا خواب جو جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا, وہ قید خانے میں جو تھے, جو خواب بیان کیا جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی, جو خواب دیکھا قید خانے میں جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے, تو انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک نے خواب یہ دیکھا کہ ہم انگور نچوڑ رہے ہیں, اور دوسرے نے کیا کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, کیا دیکھا کہ سر پہ جو ہے ٹوکری ہے, روٹی وغیرہ ہے, اور جو ہے پرندے اسے کھا رہے ہیں. تو اب جو ہے اپنے اپنے خواب کو بیان کیا. تو اس نے جو خواب دیکھا تھا جناب یوسف علیہ السلام کے جو ساتھی تھا جو قید خانے میں تھا کہ ہم انگور کو نچوڑ رہے ہیں, تو جناب یوسف نے کہا تم ساقی بنو گے, اور اس نے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے کہ سر پہ ٹوکری ہے نا, اور پرندے کوے وغیرہ کھا رہے ہیں. تو جناب یوسف نے کہا کہ تمہارا جو ہے دماغ پرندے کھائیں گے, حیوان کھائیں گے, تمہیں جو ہے سولی پہ لٹکایا جائے گا, سولی دی جائے گی. تو بہرحال وہ الگ ہے. بعد میں اس نے کہا کہ ہم نے ایسا دیکھا ہوگا نہیں تھا, ہم تو صحیح کہہ رہے تھے, کہا دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو, جو ہم نے کہہ دیا وہ ہوگا, وہ تو الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال تو خواب دیکھا اور اس نے بھی بیان کیا اور انہوں نے بھی بیان کیا. تو دیکھیں آپ جو ہے, اب یہ ایک جو ہے یہ واقعہ خواب اور خواب کی تعبیر, تو ایک واقعہ اور نقل کر دیں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی, اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے خواب دیکھا ہے. رسول اسلام نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گھر کا ستون ٹوٹ گیا اور میرا شوہر جو ہے وہ سفر پہ ہے. تو رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ, گھبرانے کی بات نہیں ہے, تمہارا شوہر جو ہے وہ سالم ہے. چلی گئی, اور معلوم یہ ہوا کہ شوہر واپس آ گیا. پھر اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد پھر اس نے خواب دیکھا. کیا دیکھا کہ گھر کا ستون ٹوٹ گیا, چھت گر گئی ہے, اور وہ گھبرائی پریشان ہوئی, پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی. پھر اس نے نقل کیا کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے خواب دیکھا ہے, بہت ہم خوف زدہ ہے, ڈر رہے ہیں, ہم نے خواب دیکھا. رسول اسلام نے سوال کیا کیا دیکھا, پھر اپنے خواب کو نقل کیا. تو رسول اسلام نے کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ سالم ہے, سفر پہ تھا. کچھ دن کے بعد پھر اس نے خواب دیکھا کہ گھر کا ستون جو ہے گر گیا, چھت گر گئی ہے. وہ آ رہی تھی رسول اسلام کی بارگاہ میں اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں. اب وہ شخصیت آپ کے ذہنوں میں ہے,
وہ شخصیت مل گئی اور سوال کیا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنے پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ ہم نے گیا ہے، چھت گر گئی ہے، میں پریشان ہوں، میرا شوہر جو ہے سفر میں ہے۔ تو جیسے سنا تو کہا او ہو تمہارا شوہر مر جائے گا، اور ہوا بھی یہی، ہوا بھی جو ہے یہی ہے نا کہ اس کا شوہر مر گیا۔ اور جب یہ خبر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو رسول اسلام نے شرزنش کی ہے اور فرمایا کہ خواب کی تعبیر جو ہے بہتر بیان کرنا چاہیے ہے نا، اسی ہر صرف جو ہے خواب کی تعبیر جو ہے جو صالحین ہے یا اس طریقے سے جو صفات میں رکھتے ہیں انہی سے بیان کرنا چاہیے۔ تو ایک خواب اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ ہم جو ہے مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھا اب اس کے بعد جو ہے جو چلا پورا سورہ حدیبیہ آپ کے ذہنوں پہ ہے، پیغمبر اکرم اب چلے، اور ادھر سے کیا ہوا؟ ادھر سے کفار قریش یہ سب کفار آ گئے، اور آنے کے بعد روکا۔ اب جب روکا، بہرحال صرف ایک طرف اشارہ کرنا ہے، آپ کے ذہنوں پہ ہے، جب روکا تو رسول اسلام نے قربانی دی اور پھر جو ہے احرام کو بدل دیا، اتار دیا، قربانی دے دی۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ہے صلح نامہ جو صلح حدیبیہ ہے ادھر سے سہیل تھا کہ اب جو ہے صلح نامہ لکھا جائے، صلح نامہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو صلح نامہ لکھا گیا اور پیغمبر اکرم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیغمبر اور کفار کے درمیان جو ہے یہ صلح نامہ ہے۔ تو اب جو ہے کفار کہنے لگے کہ ہم انہیں رسول مانتے ہی کہاں ہیں نا، رسول اللہ کفار اور پیغمبر کے درمیان جو لکھ دیا، کہا کہ ہم تو انہیں رسول مانتے ہی نہیں، یہ رسول اللہ کیوں لکھ دیا؟ تو مانتے نہیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر رسول اسلام نے کہا یا علی اب جو ہے آپ قلم لیجئے۔ تو مولا علی نے قلم نہیں اٹھایا۔ اب کیا ہوا؟ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا ہے نا۔ اور بہرحال ایک جو ہے ایک طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ جو شرطیں تھی اس میں سے یہ ہے کہ جو ہمارا چلا جائے گا، ہمارا آدمی جو چلا جائے گا مدینے سے، جو مکے میں چلا جائے گا یہ واپس نہیں کریں گے، اور ان کا جو آ جائے گا مکے سے جو کافر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، یعنی مدینے آئے گا ہم مکہ بھیج دیں گے، اور جو مکے جائے گا تو وہ مدینے نہیں آئے گا۔ آپ جو ہے نا کچھ قداور اصحاب تھے کہا یہ کون سا فیصلہ ہوا ہے، یہ ایسا فیصلہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا چلا جائے تو ان کے پاس رہ جائے اور ان کا آ جائے تو پھر ہم اسے بھیج دیں ہے نا۔ بہت سے ایسے ہے نا قداور تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا شب جو ہے اس سے پہلے نبوت پہ نہیں ہوا، جیسا شب جو ہے آج نبوت کے سلسلے سے ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ایک ایسا موقع یعنی ایک قانون بن گیا نا، پیغمبر اکرم نے جو قانون بنایا، یعنی ہمارے طرف کا جو ہوگا جو بھی جائے گا جو بھی گئے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اور جو ہے وہ اسلام کے مبلغ بنتے رہے، یعنی اسلام کا مبلغ کا پہان جو ہے وہ چڑھتا رہا۔ اور ادھر جو ہے جو کافر آتے تھے رسول اسلام یہ کہتے تھے تم کافر ہو چلے جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک جو ہے ایسا قانون بن گیا کہ انسان کی زندگی کا جو ہے یہ سنہرا موقع ہے۔ تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں خواب یہ تھا۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام
یہ آپ کے سلسلے سے جو بیان کیا ہے، امام نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو سوتا نہیں ہے سوائے ایک ذات کی، یعنی اللہ کی ذات ہے تو سوتی نہیں، اسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتا، گنودگی نہیں آتا، سوتا نہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سوتا نہیں ہے، یعنی ہر ایک جو ہے سوتا ہے، یہاں تک کہ قبلہ بھی موجود ہے، ملائکہ بھی سوتے ہیں، لیکن ہمارے سونے کے آداب اور ہیں، ان کے سونے کے آداب اور ہیں۔ ہم جب سوتے ہیں تو حافظہ کام نہیں کرتا، زبان جو ہے بند ہو جاتی ہے، لیکن جو وہ سوتے ہیں عبادت خدا جو ہے جاری رہتا ہے، انہی عبادتوں کے ذریعے جو ہے وہ سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو خبر نہیں ہے نا۔ اسی لیے یہ ہے نا کہ باوضو ہو کر سو، باطہارت ہو کر سو، 4 مرتبہ سورہ 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا جتنا ہو سکے آیت الکرسی سورہ حمد جو ہے تلاوت کر کے سو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ باب نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو سوتا نہیں ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو جو ہے نیند نہیں آتی، سوتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے جناب موسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا ہے، پروردگار سے سوال کیا کہ پروردگار تجھے نیند نہیں آتی؟ قدرت کی آواز ہے، موسیٰ ہمیں نیند نہیں آتی۔ اب دیکھیں جناب موسیٰ کو معلوم تھا، لیکن سمجھانے کے لیے پروردگار نے حکم دیا، کہا موسیٰ ہاتھ میں جو ہے شیشے کا گلاس لے لو، ہاتھ میں لے کر، دونوں ہاتھ میں لے کر کہا کھڑے ہو جاؤ، اور جو لیے ہو، سونا نہیں۔ جناب موسیٰ جو ہے گلاس میں، ہاتھ میں گلاس لیے ہوئے جگے ہوئے، ایک رات جگے، پھر پورا دن جگے، پھر رات میں جگ رہے تھے، رات کا کچھ حصہ گزرا، ایک مرتبہ نیند آ گئی، ہاتھ سے جو ہے وہ گلاس شیشے کا یا گلاس ہو بوتل جو بھی ہو ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ گلاس جو ہے چکنا چور ہو گیا۔ اب جو ہے قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ دیکھو تم سو گئے تو یہ گلاس جو ہے چور چور ہو گیا، اگر ہم سو جائیں گے تو یہ کائنات چکنا چور ہو جائے گی، تو ہمیں جو ہے نیند نہیں آتی ہے نا۔ اسی لیے روایات میں یہ بھی ہے نا، انفس قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو ایک روح جو ہے، 2 روح، انسان جب سوتا ہے تو ایک روح اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی انسان جو ہے خواب دیکھتا ہے۔ دیکھیں خواب کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، بہرحال اس وقت موقع بھی نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے، لیکن جو ہے ایک روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے اللہ کی طرف، اور جب وہ روح جاتی ہے اور ایک روح انسان کے جسم میں رہتی ہے، اسی سے پھر جو ہے خون حرکت کرنے لگتا ہے، گوشت بنتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، پانی جذب کرتا ہے، وٹامن بنتا ہے، تمام جو ہے سسٹم جو ہے تمام چیزیں ہیں اسی سے اس کے جسم میں وجود میں حرکت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک روح جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، تو انسان جو ہے جو روح اللہ کی طرف جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس سے خواب دیکھتا ہے، اور وہ اگر روح پھر واپس آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے زندہ ہو جاتا ہے، سو کر اٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ روح رک جائے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا یا سنا ہی ہوگا، ارے بہت صحیح تھے، اچھے تھے، وہ بستر پہ جو رات میں سوئے تو صبح اٹھے نہیں۔ تو جب روح اللہ روک لیتا ہے نا، واپس نہیں آتی ہے تو پھر یہ مردہ ہو جاتا ہے، اور روح واپس آ جاتی ہے تو پھر یہی انسان جو ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم سوئے تو باطہارت ہو کر سوئے، پاک و پاکیزہ فرشتے جب ہماری روح کو لے کر جائیں تو ہم جو ہے باطہارت جو ہے اس دنیا سے جائیں، تو یقیناً جو ہے یعنی انسان جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، انسان اس پہ عمل کرے گا تو انسان سعادت مند کامیاب رہے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو
عرضی اور سمائی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيدة النساء العالمين مدد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المصطفى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الله ما يا صاحب الديوان عادي أبنية الشرك والنفاق اللهم فل بنا مع أنت ولا تفل بنا مع نحن وبجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار علیہ السلام کے صدقے میں اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو عرض و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو کاروباری اور روزگار سے پریشان حال امام جواد علیہ السلام کے نام پاک کے خاک میں صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار جتنے میں مسلمان ہیں خاص ہوتے ہیں حضرت کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کی تحفظ فرما۔ پروردگار جتنے علماء ہیں کہ ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی پروردگار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما۔ ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا